بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمان والا اللہ پاک سے ڈرتا ہے، کیوں کہ اس کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور اس دن اگر ہمارے پاس گناہوں کا انبار ہوا اور نیکیاں کم ہو گئیں تو میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ اس لیے گناہ سے بچتا رہتا ہے، اور اگر ہو جاتا ہے تو اس سے توبہ کر لیتا ہے۔ اور ایسے بندے پر جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے، اس پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں جو عدالت ہوگی حساب کتاب کے دن، وہاں جو پوچھا جائے گا، تو ایک تو اللہ کا حق ہے جس کو ادا کرتے کرتے ہم تھک بھی جائیں تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری کوششوں کو دیکھ کر اللہ لکھ دے گا۔ اللہ کی ذات سے امید رحیم کریم ہے وہ کہ وہ میرے بندے نے بہت کوشش کیا تھا میرے حق کی ادائیگی کی، اس لیے معاف کر دے گا۔ لیکن ایک دوسری عدالت وہ ہوگی جس میں لوگوں کے حقوق نکلتے ہوں گے۔ اس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، ہم اپنا حال بھی جانتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر حضرت تھانوی کی ایک بات میں کتاب سے سنا دوں تو شاید مجھے بھی توفیق ہو جائے اور آپ حضرات کو بھی، کہ کس قدر معاملات کی صفائی رکھتے تھے۔ اس لیے یہ سوچتا ہوں کہ میں اس کو سناؤں۔ حضرت کے ہاں معاملات کی بہت صفائی تھی، اس سلسلے میں اپنے مریدوں کو بھی اس کی تاکید کر رکھی تھی، اور دوسرے وابستہ لوگوں کو بھی، اور ساتھ ہی اپنی ذات کو بھی۔ حقوق العباد کا معاملہ ذرا سخت بھی ہے کہ جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے معاف ہوتا ہی نہیں۔ اس کی اہمیت ہی کا یہ اثر تھا کہ تھانوی نے 1926 میں ایک معذرت نامہ چھپوا کر تقسیم کرایا۔ اس میں تحریر فرماتے ہیں، یہ احقر، افقر، اذل، ارذل، کام کا اکثف، نام کا اشرف، تمام ان حضرات کی خدمت میں جن کا کوئی حق میرے ذمے ہو، خواہ وہ مالی حق ہو جس کا مجھے خیال ہے کہ اکثر میں نے لوگوں کا مالی حق ادا کر دیا ہے لیکن پھر بھی، اور خواہ وہ حق غیر مالی ہو، جیسے کسی کو ناحق کچھ کہہ لیا ہو یا انتقام میں برابری کے ساتھ انتقام لینے کے بجائے کچھ زیادہ انتقام لیا ہو، یا کسی کو ناحق بدنی ایذا پہنچائی ہو، ان سب اہل حقوق کی خدمت میں دست بستہ نہایت لجاجت اور سماجت سے درخواست کرتا ہے کہ ان حقوق کا خواہ مجھ سے عوض لے لیں اور خواہ للہ معاف فرما دیں۔ میں ان دونوں صورتوں میں ان کا شکر گزار رہوں گا جو مجھ کو محاسبہ آخرت سے بری فرمایا، اور معافی کی صورت میں دعا بھی کرتا رہوں گا کہ میرے ساتھ مزید احسان فرمایا۔ خدا کے واسطے اہل حقوق میری حیات تک خواہ اپنے گزشتہ اور آئندہ حقوق معاف فرما دیں، خواہ شرعی طریق اور شرائط پر اس کا عوض یعنی بدلہ لے لیں، اور حیات کے بعد معافی فرما دیں۔ اس پوری بات کو غور سے پڑھنے اور سننے کے بعد اندازہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو حقوق العباد کے معاملے میں کس طرح پاک صاف کر کے دنیا سے جانا چاہتے تھے، اور اپنی ساری غلطیوں، زیادتیوں اور بھول چوک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ گوارا نہیں فرماتے کہ کسی کا کوئی حق مرنے کے بعد باقی رہ جائے اور اس کی آخرت میں جواب دہی کرنی پڑے، یا اس کی وجہ سے کوئی دینی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، بڑا سبق دے گئے اور اپنے ماننے والوں کے لیے بڑی عمدہ مثال چھوڑ گئے۔ اللہ کرے آج سے ہم اللہ کے نزدیک جو اللہ کا حق ضائع کیا اس سے بھی توبہ کریں، اور جس کا کوئی حق نکلتا ہو، قرآن شکیل سے کہہ رہا ہے کہ جلد سے جلد اللہ سے مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ ادھر متوجہ کر دے عافیت کے ساتھ کہ جس کا کوئی حق نکلتا ہو ادا کر دیں۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔